الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ومن الناس، اور ناس میں سے، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ آخرت کے دن کے یا یوم آخر کے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومنین نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ خدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں خدا دیتے، الا انفسہم، الا یہ کہ ان کے انفس کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے قلوب میں مرض کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر سے سنیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور ناس میں سے، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومنین میں سے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ خدا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں خدا دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے نفسوں کے، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں، اس لیے کہ وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس ان کے مرض کو اللہ نے مزید بڑھا دیا، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب علیم، عذاب علیم ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہی کذب کیا کرتے تھے۔ ہمارے ترجمے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ترجمہ اتنا مختصر ہو کہ اس سے مختصر ترجمہ ناممکن ہو۔ مثلاً آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان کو خدا دیتے ہیں جو ایمان لائے، خدا کا اردو میں مطلب دھوکہ ہوتا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، وہ خدا نہیں دیتے سوائے اپنے نفسوں کے۔ واو کا عمومی ترجمہ اور ہوتا ہے، لیکن محاورہ ترجمے میں سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے جو مجموعی فہم سے مناسبت رکھتا ہو، اس لیے واو کا ترجمہ اور کے علاوہ حالانکہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بما کانوا یکذبون، کانوا کے آخر میں علامت الف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے، جبکہ یکذبون کے شروع میں علامت یا ہے
جو مضارع کی علامت ہے۔ جب کانو یا کانا مضارع سے پہلے ہو تو یہ ایسا ماضی ہوتا ہے جس میں کام مسلسل جاری، یعنی ماضی استمراری جاری ہوتا ہے۔ اس لیے بما کانو یکذبون کا ترجمہ کیونکہ یہی کذب کیا کرتے تھے ہوگا۔ ایک دفعہ پھر پورے ترجمے کو ایک پیرے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ناس یعنی لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے، وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے خدا دیتے ہیں۔ خدا کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ اللہ اپنے انفس کسی کو خدا یا دھوکہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے قلوب میں مرض ہے، تو اللہ نے ان کو مرض میں زیادہ کر دیا، پس ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ یہی کذب کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ساتھ ہی پیش کر رہا ہوں تاکہ موازنہ کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، پروردگار اپنے سے، یہ لوگ وہی ہیں چھٹکارا پانے والے۔ یہ ترجمہ پچھلی آیات کا میں بیان کر گیا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو سنائی جا چکی ہیں اور بیان کی جا چکی ہوئی ہیں۔ اس میں ان آیات کا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھنا میں بھول گیا ہوں اور اس لیے میرے سامنے غالباً نہیں ہے۔ ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن پچھلے کے، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو کہ ایمان لائے، اور نہیں فریب دیتے مگر جانو اپنی کو اور نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض، بیچ دلوں ان کے بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھائی ان کو اللہ نے بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے عذاب ہے درد دینے والا، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ تھے جھوٹ بولتے۔ اب آپ خود موازنہ کر لیں اور لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں، اور جو ترجمہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے اس میں ایک لفظ مشکل آ رہا تھا، اس کا میں نے آپ کو متعدد بار ترجمہ کر کے بتا دیا، وہ ہے یخادعون اللہ یا وما یخدعون، یعنی خدا کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے۔ اب آپ چاہیں تو خدا بھی مشترک مفہومی لفظ ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو خدا مشکل سمجھیں تو اس کی جگہ پر دھوکہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔